سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے الفاظ اکیلے میں کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے پرائیویٹ میں کہتے ہیں، بہت ساری پلاننگ اکیلے کے اندر بناتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر واٹس ایپ اور اسی کے ساتھ فیس بک اور اسی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں کہ آپ جو کچھ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ جانیں یا جس سے چیٹنگ کر رہے ہیں وہی جانتا ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو الفاظ آپ اپنی چیٹنگ کے اندر یوز کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کو فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی زبان سے یا کسی کے فنگر سے اچھے الفاظ ٹائپ ہو جاتے ہیں یا زبان سے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن الفاظ کی بنیاد پر اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان جملوں کی بنیاد پر اسے ترقی کی اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ خواب بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور کبھی لاشعوری طور پر انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا زبان کی حفاظت کرو، اسی لیے فرمایا گیا پہلے تولو پھر بولو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے تھے وہ اپنی زبان کی فکر کرتے اور اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ آج تنہائی کے اندر انسان کیسے کیسے الفاظ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ یوز کرتے ہیں، گندی باتیں شیئر کرتے ہیں، گندی پکچریں شیئر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی تخریب کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی پلاننگ ایک دوسرے کے سلسلے میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا لے کر، کبھی دغا بازی کا سہارا لے کر، کبھی غیبت کے طور پر انسان اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے۔ اسے نہیں خبر کہ جس زبان کا جس زبان سے وہ یہ غلط جملے استعمال کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس زبان کی کتنی آفتیں ہیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے کتنے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے دوسری طرف چلتا ہوں اور دوسری احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ایئرز اولڈ، 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 34 ایئرز کی ایج کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ بڑے جلیل القدر صحابی، دنیا میں جتنے بھی صحابہ تشریف لائے سارے صحابہ حضور سے یہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، لیکن ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، یا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جس صحابی سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اس صحابی کی عظمت کیا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور صحابہ ان سے سوال کرتے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سوالات کا جوابات دیا کرتے۔
इतना ऊंचा मकाम हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अब सुनिए और गौर से सुनिए उस अजीम सहाबी के बारे में जिसे रसूल आजम ने फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं क्या इसके बारे में भी कयामत में मुझे जवाब देना पड़ेगा? मेरे मुंह से जो जुमले निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं, क्या कयामत में इस पर भी पकड़ होगी? ये कौन कह रहा है? जलीलुल कद्र सहाबी। और उनकी ज़बान से कोई जुमला ऐसा निकलता भी नहीं था जो जुमला शरीयत के खिलाफ हो, कानून इलाही के खिलाफ हो, कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो। फिर भी हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, मेरी ज़बान से जो जुमला निकलता है क्या सरकार इन अल्फाज पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत में पकड़ करेगा? अब सुनिए जो हुजूर ने फरमाया, जिंदगी भर याद रखिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, तेरी मां तुझे रोए? जहन्नम में औंधे मुंह ज्यादातर जाने वाले लोग जबान ही की वजह से होंगे। जितने भी लोग ज्यादातर जहन्नम में औंधे मुंह जाने वाले होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जबान की वजह से होंगे। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि तलवार का वार तो भर जाता है लेकिन जबान का जख्म जल्दी से नहीं भरता। आप जरा सोचो, ये जबान इतनी ताकतवर है कि कभी गलत जुमला जबान से निकल गया तो सदियों तक दरमियान के अंदर दरार पड़ जाती है। कभी कोई ऐसा जुमला निकल गया, रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कभी गीबत हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस गीबत की बुनियाद पर इतना सख्त अजाब कयामत में अता फरमाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये जबान ही तो है जो आज के दौर के अंदर एक नया वर्ड आ चुका है, गोशिप। ये आज दो चार औरतें बैठ के क्या कर रही हैं? गॉसिप कर रही हैं। ये है क्या? ये गीबत करना है, ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्लान करना है। अल्लाह अकबर। आज की औरत या आज का मर्द ज़िना को तो बुरा समझता है, शराब को बुरा समझता है, नमाज को तर्क करना बुरा समझता है, लेकिन जबान से होने वाले गुनाहों को बुरा नहीं समझता। बल्कि बहुत सारे लोग मस्जिद ही में बैठकर बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, महफिलों में बैठकर बुराइयां करते नजर आते हैं। अब आइए गीबत करने वाले के हवाले से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त तरीन है। अल्लाह अकबर। ज़िना करने वाले को तो अल्लाह तौबा करने पर माफ कर दे अगर वो चाहे तो, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि जिसकी गीबत की है वो उसे माफ न कर दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जबान के चटखारे के लिए, जबान की लज्जत के लिए, जबान से मजे लेने के लिए इंसान बेलगाम हो जाता है। कभी आज की औरतें गाने गुनगुनाती नजर आती हैं, कभी गजलें गुनगुनाती नजर आती हैं, और कभी ऐसे फहश जुमले अपनी जबान से निकालती हैं, उन्हें खबर नहीं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदे जुमलों के सिलसिले में क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स पर जन्नत हराम है जिस शख्स की जबान से गंदे जुमले निकलते हों, बेहयाई की बातें निकलती हों, फहश कलेमात निकलते हों। उस शख्स के ऊपर चाहे वो मर्द हो या औरत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत हराम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें
آج کے دور کے اندر شادی شدہ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی زبان نہ پھسل جائے، میرے شوہر کی زبان سے 3 جملے نہ 3 الفاظ نہ نکل جائیں، اس کے لیے عورت ڈرتی ہے۔ ایک 3 الفاظ سے اتنا ڈر رہے ہو کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے تو زندگی ساری آپس کی جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ زندگی جو اتحاد کے ساتھ گزر رہی تھی 3 لفظوں کی بنیاد پر جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظوں کی طاقت کتنی ہے۔ یہی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی جنت کے دروازے سے لے کر جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں، اور کبھی جہنم کے دروازے سے لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا اور زبان سے کسی کافر نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، زندگی کے سارے گناہ معاف اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ لیکن پوری زندگی عبادت کرنے والا بندہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔